السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپس میں بہر بیٹھ کے باتیں کرنے والے، کسی کی نہ سننے والے، دوبارہ پھر کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے نیکیاں ملتی، کچھ نہیں، ہر نیکی کرنے سے نہ، کوئی بھی عمل جو ہے جو کتاب و سنت صاحب نیکی ملتی ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ درود ان میں یہ پڑھنا وہ ہے کہ جس پر نیکیاں بھی ملتی ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس کے پڑھنے کا خالق کائنات نے حکم دیا۔ حکم اہل علم کہتے ہیں جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا، اس کا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنا معمول بناؤ میرے بھائی۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مجھے یہاں آ کے نا آج مرکز میں نا اس کی نا تنگ دلی کا نا احساس ہوا، تو میرا جی چاہتا ہے کہ کتنی خوبصورت مجلس ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس بندے کی سن لینی ہے، تو ہم دعا کر دیں کہ یا اللہ اس کو بہت توسیع والا مرکز کر دیں، اللہ پھر اس کو بھر بھی دے۔ یہاں پر سینکڑوں بچے قرآن پڑھنے والے ہیں، میرے بھائی پڑھانے والے، یہاں پر دعوت، خدمت، جہاد، اللہ ہر وہ کام جس میں تیرے دین کا غلبہ اور تیری خوشنودی ہونا، ایسا اس کو ہمیں سینٹر بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی سوچ رہا تھا مجلس کے اندر، مشکل کام تھا، ہم سمجھتے تھے ایک پروگرام کے بعد کوئی بڑا پروگرام کروانا، جیسے میرے واجب الاحترام بھائی امیر حمزہ حافظہ اللہ نے کہا۔ آپ دیکھیں چند ہفتے پہلے آپ کا بڑا پروگرام ہوا، پھر آج کا جمعہ جو چشتیہ میں تھا، مجھے گمان نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے، شکر۔ شیطان نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہوگا، لیکن اس بات میں کبھی میں نے شیطان سے دھوکہ نہیں کھایا، میں کبھی اس خوش فہمی میں نہیں آیا کہ یہ لوگ میری وجہ سے آئے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس ہوا ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے آئے۔ اللہ کا شکر ہے، میرے اللہ نے مجھے میرے نفس کے اس شر سے بچایا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہمیں سننے نہیں ہیں، میری جگہ کوئی اور آتا پھر بھی آ جانا تھا انہوں نے، لیکن لوگ دین کی محبت کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یارو اگر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو ہماری وجہ سے، اگر کوئی کام ہے تو اس کی توفیق اور رحمت کی وجہ سے۔ کیا ہم اگر اس کا فضل نہ ہوتا
ہم سارے اللہ کے گھر میں نہیں، کیا کرنا تھا، کر بھی کیا لینا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم قرآن سن رہے تھے، میرا جی چاہتا تھا یہ قاری صاحب قرآن پڑھتے جائیں اور میں آپ کی طرح قرآن سنتا چلا جاؤں۔ میں نے بہت ساری باتیں زندگی میں سنی تھی کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پرندے رک جاتے ہیں، لوگ خطاب کا، مجھے پتہ نہیں تھا ان باتوں کا۔ میں اپنی ذاتی کیفیت بتاتا ہوں۔ 27ویں رات تھی، لیلۃ القدر کی راتوں میں رات، قاری صاحب نے اس رات ختم قرآن قباء میں یہ قرآن سناتے تھے۔ میں مردان میں افطاری کا درس دے کے وہاں ان کی تلاوت کے بعد میں نے درس دینا تھا۔ میں نے چاہ کے چلیں 2 رکعتیں وہ پڑھا لیں، وتر پڑھانے ہیں، تو میں نہ کھانا کھاتا ہوں، کھانے کے بعد میں پھر دیر ہو جانی ہے، پھر سحری بھی کرنی ہے۔ بھائی نے کھانا لا کے نا سامنے رکھ دیا، میں نے لقمہ اٹھایا تو قاری صاحب نے جیسے ابھی انہوں نے ناس کی تلاوت کی نا، آخری سورہ شروع کر دی۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے کوشش کی، لقمہ یہاں آ کے رک گیا۔ میں نے کہا چلو کھانا میں چھوڑتا ہوں، ایک لقمہ تو لگاؤں، حلفاً میں وہ لقمہ نہیں لگا سکا۔ میں نے رکھ دیا، میں نے وضو کیا، میں جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، میں نے بیت اللہ کے اندر قرآن سنا، اس کی بھی لذت مجھے یاد تھی، اس کی محبت بھی یاد تھی۔ پھر جہاد کے اندر کتاب اللہ کی لذت اور محبت وہ بھی یاد تھی۔ اللہ اکبر، مجھے ایسے لگا جیسے یہ آج ختم قرآن یا سورت قرآن کی نہیں پڑھ رہے، ان کے پڑھنے نے مجھے ایسے لگا جیسے قرآن ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ میں حیران ہوا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہیں، ٹریفک والوں نے سامنے قباء کی سڑکیں، جنہوں نے قباء دیکھا نا، رکی ہوئی ہیں، اور لوگ سڑکوں پر قرآن سن رہے ہیں۔ مسجد کا صحن بھرا پڑا ہے، میں حیران ہوا، لوگ چھتوں پر دعا کے اندر شریک ہیں۔ اللہ، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن کی لذت تو یہ قیامت تک ہے، ہم شاید لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ نہیں سکے۔ جس نے کلمہ پڑھا نا، ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کتاب اللہ کی محبت نہ ہو۔ کمی ہو سکتی، انسان ہی ہے نا سارے، ممکن نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو اور اس کلمہ پڑھنے والے کے دل کے اندر جو ہے نا نبوت والی ہستی کی محبت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ مجھے اپنے پر خیال آیا کہ مسئلہ اگر ہے نا، ادھر سے نہیں ادھر سے ہے۔ اللہ اکبر۔ میں چند دن پہلے حفظ عبدالرؤف صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ جانا کا اتفاق ہوا، ملک کے بعض حصوں میں، کشمیر سے ہم آ رہے تھے، میرے بھائی بہت سارے آپ گئے ہیں کشمیر۔ وہاں پر ایک جگہ آتی ہے نیلم ہے نا، نیلم کے اس پار، اس کو لوگ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، ادھر کے آزاد کشمیر ہے، صرف دریا کی دنیا درمیان کے اندر۔ اس سائڈ پر ہند کا پرچم لہرا رہا ہے، ادھر پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ وہاں پر میں نے دیکھا نا، مجھے بڑا دکھ ہوا، انہوں نے پہاڑی کے ساتھ لکھا ہوتا عظمت ہند۔ تو میں نے جو ہی پیچھے مڑ کے دیکھا نا، تو بہت بڑا بورڈ میں لکھا ہوا تھا العظمت للہ۔ میرا دل اتنا خوش ہوا کہ یا اللہ، ہند کی کیا عزت ہے،
عزت ہے تو عرش والے رب کی ہے، عظمتیں تو اس کے لیے ہیں۔ فرمایا عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عزت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ گزارش ہے کہ آج ہم سارے اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر سے زیادہ اس زمین پر کوئی عظمت والی جگہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے زیادہ کوئی عظمت والی کتاب نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے، تمام بھائیوں کو میری نصیحت ہے، میرے بھائی دیکھو نا، اللہ اکبر، قاری صاحب قرآن بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ وہ خالق کائنات کی تعریف۔ میں بار بار اس بات پہ سوچتا جب وہ پڑھ رہے تھے نا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ۔ پھر دیکھیے اس کے بعد جب انہوں نے پڑھا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ پھر وہ جب پڑھ رہے تھے سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، ایک قرآن اور دوسرا خالق کائنات کی شان، تو مجھے اتنا اچھا لگا۔ میں نے سوچا کہ یار ہم سنتے بھی رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں، کاش کہ آج کی رات اور یہ گھڑیاں جو اس وقت ہم سب کی امام کی کفیت ہے، اگر آپ اجازت دیں ہم عرش والے رب کے نام اپنی زندگیاں کرتے ہوئے نا، اس بات پہ ایمان رکھتے ہوئے کہ واقعتاً ہم نے اللہ کی ملاقات کے لیے پیش ہونا ہے، اور آج اس ملاقات کی تیاری کر لیں۔ اللہ ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین میں بھی آپ کا ہاتھ تنگ لگ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کی وجہ مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ اتنے تنگ دل ہیں نہیں آج، پتہ نہیں آپ کو کیا ہوا۔ تو میں دوبارہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میری گزارش ہے، میں اکثر سوچتا ہوں، انسان ہوں نا، سوچتا رہتا ہوں، دنیا کے اندر دو تین معاملے بڑے عجیب ہیں۔ ایک تو اس میں ہے کہ ہر بندے کو نا بیلنس کا مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم قبر کے اندر جائیں نا، کاش کہ ہمارے کھاتے میں کچھ بیلنس ہو، ایسا ہو کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ گناہوں سے زیادہ کر لیں تو مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ میں پھر سوچتا ہوں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایڈوانس کسی کو مل جائے نا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں بعض احادیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یا اللہ 2 سال کون سے ہیں؟ رمضان تو ہر سال آتا ہے۔ فرمایا ایک گزرا ہوا سال اور دوسرا ہے نہیں، پتہ نہیں کب سانس نکلنا ہے، سال شروع ہوا اس کا سانس نکل گیا، قبر میں گیا تو کتنا ایڈوانس تھا اس کے پاس؟ ہے نہیں، 1 سال کا ایڈوانس۔ استاد محترم حافظ عبدالسلام صاحب، اللہ ان پہ کروڑ رحمت کرے، ہم اکٹھے تھے مجلس میں جب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ استاد صاحب کے پاس ہمارا کچھ عرصے کا ساتھ، میں 85 کے پاس ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا تھا، گجرانوالہ پڑھاتے تھے اس وقت، جماعت 87 میں بنی ہے۔ اس وقت سے اللہ نے ہمیں استاد صاحب کا ساتھ دیا، رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ سفر کی وجہ سے انہوں نے ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیا، عصر کا بھی ٹائم نہیں ہوا، اذان ہونے کو تھی، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا قبر میں گئے، عصر کیا لے گئے؟
اثر تو فرض تب ہونی تھی نا جب ٹائم ملتا، ٹائم نہیں ملا۔ یارو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمیں سمجھ آئے نا، اللہ جانتا ہے اس مجلس کی کوئی قیمت پڑ جائے۔ تو میرا گزارش کرنے کا مقصد ہے، اگر آپ اجازت دیں، ایک جملہ ہے، آپ اکثر زمیندار تاجر بیٹھے ہیں، وہ لفظ کیا ہے؟ لفظ کھاتا۔ کسی کے پاس آپ کا لینا دینا ہے نا، سب سے پہلے آپ کہتے ہیں یار سامان چاہیے، وہ کہتا ہے پہلے پچھلا کھاتا کلیئر کر۔ ہائے قیامت کے دن اگر عرش والے رب نے کہہ دیا نا کھاتا کلیئر کر، نہیں ہو سکے۔ فرمایا جیسے یہ سوال کر دیا گیا نا، یہ کام تو نے کیوں کیا، عرش والے رب کی کیوں کا جواب نہیں کوئی دے سکے گا۔ گزارش ہے کہ ایک بندہ کہہ کہ یار اس طرح کر، تیرا میرا بڑا اچھا لینا دینا ہے، تو نے ہمیشہ مجھ سے سامان اٹھایا ہے، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں تیرا کھاتا کلیئر کروں۔ کس طرح سے؟ میں اس پر پچھلے پرنا لکیر مارتا ہوں، لیکن آئندہ میرے ساتھ وعدہ کر، ادھار نہیں نقد پر۔ بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یار میرا کھاتا کیا ہو گیا ہے نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں نا ہمارے، جتنے بھی گناہ، ہم نے کب انکار کیا اپنے گناہوں کا، لیکن عرش والے رب ہمارے گناہوں کی حد ہے، تیری رحمت کی تو حد نہیں ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی حد ہے، عرش والے رب کی رحمت کی حد نہیں ہے۔ پھر اللہ جن چیزوں کو تو پسند کرتا ہے ان میں ایک معاف کرنا بھی ہے۔ تجھے پسند لگتا ہے کہ اپنے بندے کو کیا کرے؟ تو خوش ہوتا ہے پاپیوں کو، گناہگاروں کو معاف کر کے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، لیکن میں معافی مانگنے کے لیے تو تیار ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، بندہ جب کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما لا یغفر الذنوب، اللہ تیرے علاوہ ہے بھی کون جو مجھے معاف کر دے گا؟ جن کاموں پر رحمان عرش پر مسکراتا ہے نا، رحمان عرش پر ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کہتے میرا بندہ مجھ سے کس انداز سے معافی مانگ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرے علاوہ مجھے معافی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو گزارش ہے کہ آج ہم اس بات کے لیے ہم اپنے جرموں کا اقرار کر کے کہ یا اللہ ہم اقبالی مجرم، ہم اپنے جرموں کا انکار نہیں اقرار کرتے ہیں۔ تو درخواست یہ ہے، ہمارا تو زور کوئی نہیں نا، درخواست، ترلا، منت کہ اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو تو معاف فرما دے، آئندہ ہم تیرے گھر میں تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تیری اور نبوت والی ہستی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے، ہے نہیں؟ سارے نہیں، جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، اور جن کا یقین ہے کہ میں نے فوت ہونا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ذرا ہاتھ اوپر کر دیں، ذرا ہاتھ سیدھا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ وہ اینک سمیت میرے بھائی ادھر بیٹھے تھے، وہ پیچھے کھڑے ہیں بزرگ میرے، وہ اگر میرے پاس آ جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ہاں جی آپ ادھر میرے قریب آئے نا، اتنی دور کیوں چلے گئے مجھ سے؟ آخر مجھ سے کوئی خطا تو ہوئی ہوگی نا۔ ہاں جی تیار ہے سارے جی؟ ہاتھ سارے نا، ہاتھ کا اور ایک درمیان میں چکر دے رہا ہے، رب کو بھی چکر دے رہا ہے، اور ٹوپی سمیت، اور تیرا بیڑا تر جائے تیرا، تو اللہ کے ساتھ بھی دو لگا رہا ہے، میرے ساتھ مجھے تو چکر دے نا۔
ہاں نہیں، سارے ہاتھ نہ کھڑا کریں، صرف جنہوں نے کلمہ پڑھا نا وہ ہاتھ سیدھا کر دیں، سارے نہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا نا صرف وہ۔ ہاں نہیں، کروں بات شروع، تیار ہے سارے؟ کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ تیرے ساتھ آج کے بعد ہماری سیرت ہوگی تو اسلام کے تابع، صورت ہوگی تو اسلام کے تابع، اگر خوشی ہوگی تو اسلام کے تابع، اگر عبادت ہوگی تو اسلام کے تابع، اگر جینا ہوگا تو اسلام کے تابع، اگر مرنا ہوگا تو اسلام کے تابع۔ یا اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتے 5 وقت کی فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یا اللہ تہجد اشراق کی کوشش کریں گے، یا اللہ روز کی بنیاد پر اللہ کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے، اللہ تیری یاد کے اندر زبان اذکار سے تر رہے گی، اللہ گانے بجانے کو، تیری بغاوت کو چھوڑ کے اللہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، اللہ اپنی زندگیوں پر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، اپنے اہل خانہ پہ ہوگا تو اسلام کا غلبہ، اپنے گھروں پر ہوگا تو اسلام کا غلبہ، اگر کوشش کریں گے دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ خدمت کا کام، اللہ دعوت کا کام، اللہ جہاد کے ساتھ، اللہ جماعت کے ساتھ جڑ کے ان کشمیریوں فلسطینیوں کی مدد جس طرح تیری توفیق کے ساتھ کل کر رہے تھے، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ سارے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ نیچے کرتے ہوئے میرے بھائی، میری گزارش ہے کہ دیکھیے محبت کی دنیا، وفا کی دنیا کے اندر آتے ہیں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی گھڑی ہے، نبوت والی ہستی بے تاب ہے، نیند نہیں آ رہی، آپ چٹائی پر بستر پر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اماں جی فرماتی ہے کہ میں بھی پریشان ہو کے سوال کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ آرام نہیں فرما رہے۔ فرمایا مجھے آج خوف اور ڈر لگ رہا ہے، میری برادری، میری قوم کے لوگ میری دشمنی پر کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ جملہ کہنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ بات کہی، اماں جان کہتی میں بھی حیرت میں تھی، اتنے میں کلنے کی گلی کے اندر آواز آئی، کسی کے جوتے پاؤں کی آہٹ آئی، نبوت والی ہستی کو آ کے سلام کہا۔ آپ نے پوچھا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ابی وقاص ہو، رات کی کھڑی کے اندر کیوں آ گیا؟ تجھے کس بات نے میرے دروازے گلی میں لا کے کھڑا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیند نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ مجھے خوف ہوا کوئی آپ کو قتل نہ کر دے۔ اپنی جان کا فکر نہیں، تیری محبت نے مجھے بستر چھڑوا دیا، بلایا نہیں۔ دیکھیں کسی کو بندہ کہتے پیرے پر آ جا، انداز محبت دیکھیں، انداز وفا۔ جب یہ جملہ کہا نا، کہتے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر میں تلوار اٹھا کے آپ کے دروازے پر آ گیا، میں پیرا دیتا ہوں اور آپ آرام کر لو۔ پتہ ہے اگر کوئی شخص تلوار لے کے قتل کے لیے آئے گا، جس کو قتل کرنے آئے اس پر پہلے حملہ کرے گا یا جو پیرے پر کھڑا اس پر کرے گا؟ پتہ ہے کہ میں اس محبت میں قتل ہو سکتا ہوں، نہ قتل کی پرواہ نہ جان کی پرواہ۔ رب کعبہ کی قسم میں حیران ہوا، یارو محبت کا کوئی انداز ہوتا ہے، اپنی جانوں پر کھیل کے نبوت والی ہستی کی وفا پر کھڑا ہے۔ اماں جی کہتے ہیں نبوت والی ہستی لیٹ گئی اور آپ کو نیند آئی، گویا کہ آپ گہری نیند سو گئے کہ سعد بن ابی وقاص رات کی کھڑی میں پیرے پر کھڑا ہے۔ وہ کھڑی اور وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مقتل سجا، بدر کا مارکا ہونے کو ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو کبھی میں پڑھتا ہوں، کبھی میں سعد بن معاذ کو پڑھتا ہوں، کبھی میں سعد بن عبادہ کو پڑھتا ہوں، کبھی ان مہاجروں انصاریوں کو پڑھتا ہوں۔
مجھے حیران ہو جاتی ہے کہ جن کا مال تو اللہ کے دین کے لیے، جن کے بیٹے تو دین کے لیے، بھائی تو دین کے لیے، پورا خاندان دین کی وفا پہ لٹایا. میں ان لوگوں کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں. یہاں تک اس کفیت حالت کے اندر، یہ اگلی صف کے اندر ہے، پیچھے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے ایک بچہ چھپتا پھر رہا ہے. کچھ بچے چھپ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دیکھ نہ لے، نبوت والی ہستی واپس نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا، یا فرضی نماز کی صف کے اندر لوگوں کا پتہ کیا، یا میدان مقتل کے اندر جہاد کی صف کے اندر لوگوں کا پتہ کیا. اگر فرضی نماز ہے، نبوت والی ہستی وہ آ کے مصلی پر کھڑی ہے اور تکبیر ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تلک اس کفیت حالت کے اندر ہے اور آپ نے صفیں بن چکی ہیں. فرمایا صفوں کو سیدھا کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ. صف کا سیدھا کرنا، مل کے کھڑے ہونا. اگر تم صف سیدھی کرو گے اللہ تمہارے دلوں کو سیدھا کر دے گا. اگر صف ٹیڑھی ہوئی دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. پھر پوچھتے فلاں کہاں پر ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتا. اگر وہ عذر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے. دور کون سا ہے؟ صحابہ کا رضوان اللہ علیہ اجمعین. اگر کوئی سب سے پیچھے رہا، فرضی نماز کے لیے نہیں آیا، تو آپ کیا سمجھتے، لوگ کیا سمجھتے؟ اس کو روکا ہوگا ایمان نے نہیں، روکا ہوگا اس کے نفاق نے روکا ہوگا. دوسرا، اگر میدان مقتل میں جہاد کی صف کے اندر بندہ نظر نہیں آتا تو کیا سمجھا جاتا؟ کہ اگر عذر کوئی نہیں ہے تو دیکھیں وہ آیا بھی نہیں ہے تو سمجھا جاتا کہ اس کو روکا ہوگا کس نے؟ نفاق نے روکا ہوگا. یہ آج کی دنیا کا تصور نہیں تھا کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو اور فرضی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، وہ کلمہ بھی پڑھے اور عمل جہاد نہ کرے. وہ کلمہ بھی پڑھے، نہ جہاد کی تربیت کرے، نہ جہادیوں کے ساتھ تعاون کرے، نہ مظلوموں کے لیے مال خرچ کرے. یہ تصور کی دنیا میں نہیں تھا. جو اس وقت کلمہ پڑھنے والا تھا، جو نمازی تھا، وہی روزے دار تھا. جو روزے دار بھی تھا، نمازی بھی تھا، وہی زکات دینے والا تھا. جو نمازی تھا، روزے دار تھا، زکات دینے والا تھا. جو نمازی تھا وہ جہادی تھا، جو جہادی تھا وہ نمازی تھا. یہ آج کی دنیا میں نہیں کہ جو میرا دل مانتا میں کام کروں. دل نہیں مانتا. دل کیا ہوتا ہے؟ وہ مانتے تھے تو دل کی نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے تو رسم و رواج کی نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے تو کتاب اللہ کی مانتے تھے، وہ مانتے تھے تو عرش والے رب کی مانتے تھے، وہ مانتے تھے تو نبوت والی ہستی کی مانتے تھے، وہ مانتے تھے تو اسلام کو مانتے تھے. ان کی ترجیح اللہ کا دین تھا، ان کی ترجیح خالق کائنات کا حکم تھا، ان کی ترجیح نبوت والی ہستی کا فرمان تھا، عمل تھا. میں کلمہ پڑھنے والوں کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں. جس وقت یہ بات ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کون پیچھے چھپ رہا ہے، اور میں اس کو آگے بلا. سعد بن ابی وقاص کا چھوٹا بھائی ہے عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ نگاہیں جھکائی ہیں، خیال آیا کہ قابو آ گیا ہوں، واپس ہوگا. آ کے قریب کھڑا ہو گیا. کب کبھی ہے، کیا ہوا بیٹا؟ تیری عمر چھوٹی ہے، واپس چلا گیا. وہ اتنا رویا سسکیوں کے ساتھ، نبوت والی ہستی کو ترس آ گیا. سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں. دعا کیا ہے کہ یہ پیچھے جائے یا آگے، اجازت ملے. اب دیکھیں اجازت چھوٹے بھائی کو ملی، خوشی کی انتہا دونوں کی آئی. بڑے بھائی نے دوڑتے ہوئے تلوار اٹھائی، فوری طور پر اپنے بھائی کے گلے میں لٹکا دی. عمر اتنی چھوٹی سی، عمر کی وجہ سے قد اتنا چھوٹا تھا. وہ دیکھے تلوار زمین کے ساتھ لکیریں کھینچ رہی ہے. جو سب سے پہلے چھپ کے چل رہا تھا، اجازت ملنے کے بعد سب کے سامنے کھل کے چل رہا ہے کہ نبوت والی ہستی نے مجھے اجازت دی ہے. یہاں تک کہ مارکا شروع ہوا.
मार्के के अंदर, बदर के मार्के के अंदर जो लोग शहीद हुए, उस शहादत पाने वाला कौन? साद बिन अबी वक्कास का छोटा भाई, वो भी शहादत पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिस वक्त पलट के आना था, साद बिन अबी वक्कास कहता है मैं घर से निकला, बदर का मार्का था तो दो भाई गए थे, पलट के आया तो मैं अकेला था। और अजीब बात ही, छोटा भाई मुझ पे सबक ले गया। वो सबकत ये नहीं कहते थे शहादत के अंदर, वो तो सबकत कहते थे जन्नतुल फरदौस में जाने के अंदर सबक ले गया। आपने सुना है ना, बाप बेटा बदर के मार्के के अंदर खड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप कहता मैंने जाना, बेटा कहता मैंने जाना है। आपने फरमाया इस तरह से करो, आपस में कुरा डालो, जिसका कुरा निकल आए वो मैदान मक्तल को सजा देना। हमने आपस के अंदर बाप बेटा कुरा डाल रहे हैं, किस बात पर? कोई झगड़ा जमीन का नहीं है, कोई मामला जायदाद का नहीं है, कोई घर की दुनिया नहीं है, मामला शहादत और जन्नत में जाने का है। अल्लाह का करना क्या हुआ? कुरा लख्त जिगर बेटे का निकल आया। बाप ने बेटे के मुकद्दर को देखा, कहा या बुनैया, मेरे लख्त जिगर और मेरे घर में पैदा होने वाले, मेरे हाथ पे जवानी के परवान चढ़ने वाले, आज तेरा कुरा निकल आया। अगर तू ठहर जाए, मैं देखे मैदान मक्तल में जाऊंगा, मुझे शहादत मिल जाए, मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। आज अल्लाह मुझे शहादत दे, आने वाली कल पर अल्लाह तुझे शहादत दे। जब ये जुमला कहा ना, बेटे ने जवाब दिया, उसने कहा या आबाती, मेरे अब्बा जान मेरी बात सुने, कोई शक नहीं आपने अपनी जान से ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत की है। मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे पहनने का, मेरे लिबास का हर लिहाज आपने रखा। लेकिन सवाल ये है, अगर मसला होता ना सिर्फ ये जिहाद में जाने का, शायद मैं तेरे हक में बैठ जाता। रब्बे काबा की कसम, मेरा कुरा जिहाद का, शहादत का नहीं, ये तो जन्नतुल फरदौस का टिकट है। बाहर हाल आज मैं जन्नत में जाने पर तुझे तरजीह नहीं दे सकता। बाप ने चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, जिस वक्त वहां पर पहुंचना था, अब देखिए उसके साथ मार्का हुआ, अल्लाह ने देखे लख्त जिगर को शहादत नसीब फरमा दी। अगला साल आने को था, ओहद का ऐलान हुआ, वही बाप भागता हुआ आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बदर के अंदर भी आया था, आपने कुरे की बात कर दी, मुझे वापस लुटा दिया, मैं फिर आया हूं, आज कोई शर्त ऐद न करना, मैं आज जिहाद के अंदर, मैदान मक्तल के अंदर जाना चाहता हूं। नबूवत वाली हस्ती ने इजाजत दी। जिसका बेटा बदर में शहीद हुआ था, उसका बाप आके ओहद में शहीद हो गया। जिहाद की दुनिया, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ओहद का मैदान आया ना, याद आया कि भाई तो पहला सबका ले गया ना, अल्लाह ने दोबारा मौका दे दिया। रात की खड़ी थी, एक शख्स को कहा यार छोड़, साइड पर चलते हैं। आप जानते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा दुआ की कबूलियत के औकात और घड़ियाँ ना, उनमें मैदान मक्तल भी है। जिहाद में दुआ कबूल होती है, बिलखसूस फिर मार्के के वक़्त दुआ कबूल होती है। उसने कहा जिहाद भी है, आधी रात के बाद दुआ कबूल होती है, सफ़र भी है, आए हम दोनों बैठ के वहाँ पर दुआ करते हैं। दोनों वहाँ साइड पर चले गए। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी दुआ का आगाज़ किया। कल क़यामत का देखिए, कल देखिए जिहाद का मैदान सजेगा, जिहाद के अंदर मार्का आराई होगी, मार्के के अंदर तू जिसको चाहेगा शहादत नसीब फरमाएगा। अल्लाह मैं चाहता हूं मैदान मक्तल के अंदर, मार्के के अंदर, जिहाद के अंदर, मुकाबले के अंदर, अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक देना, दुश्मन मेरे मुकाबले में आए, वो मुझ पे वार करे, मैं उस पे वार करूं, अल्लाह मेरा वार गालिब आ जाए। कभी उसने देखिए दुश्मन के कटने की दुआ की, कभी मैदान मक्तल के सजने की दुआ की, कभी मुसलमानों की फतह की दुआ की, कभी कुफार की शिकस्त की दुआ की। दुआ मुकम्मल हुई, हाथ उठे हुए थे, अब दूसरे की बारी आ गई, उसने अपनी दुआ का आगाज किया, उसने भी यही बातें कही। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला सोचते चले गए, जो दुआ मैंने की थी इसने
کی ہے لیکن کوئی اضافی دعا نہیں. اس نے اپنی دعا کو نہیں روکا. اس نے کہا اللہ کل دشمن کا مقابلہ ہو, مقابلے کے اندر کوئی کڑیل جوان آئے, وہ مجھ میں وار کرے, اس میں وار کرو, میرا وار غالب آ جائے. سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا. دونوں نے اپنی دعا کو جاری رکھا رضی اللہ تعالی عنہما. دعا جس وقت جاری تھی تو دیکھیں اس دعا کرنے والے نے کہا اللہ میری دعا ابھی باقی ہے, میری تمنا ابھی باقی ہے, میری آرزو ابھی باقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمان فتح پا جائیں, دشمن کے لیے شکست فاش ہو. اللہ میری تمنا تو پھر بھی باقی ہے. ایمان والے فتح پا چکے, دشمن شکست کھانے کے بعد مجھ پہ ٹوٹ پڑے, اللہ پھر بھی میری تمنا باقی ہے. میں چاہتا ہوں مجھے تیر و تلوار کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, اللہ ذرہ ذرہ کر دیا جائے, اللہ ریزہ ریزہ کر دیا جائے. اللہ میری تمنا تو پھر بھی باقی ہے. میں نہیں چاہتا مجھے کفن دیا جائے, میں نہیں چاہتا مجھے دفن کیا جائے, میں نہیں چاہتا لوگ مجھ پہ اشعار پڑھے, میں نہیں چاہتا لوگ میری مدح ثنائی کرے, میں نہیں چاہتا لوگ مجھ پہ کوئی تعریف کرے, لیکن میری تمنا تو پھر بھی باقی ہے. اللہ نہ کفن کا متلاشی نہ قبر کا متلاشی, اس بات کا متلاشی ہو اللہ پرندے آئیں میرے گوشت کو نوچے, میں ان کے پیٹوں کے اندر چلا جاؤں. اللہ میری تمنا پھر بھی باقی ہے. قیامت کا دن ہو, حشر برپا ہو, جس وقت انسانیت تیرے سامنے آنے سے خوف زدہ ہو, میری تمنا ہوگی کہ حشر کے اندر مجھے سامنے لایا جائے, ان پوٹوں سے مجھے طلب کیا جائے, اسی طرح سے انسان بنایا جائے. عرش والا رب قیامت کا دن ہو, انسانیت کے سامنے اللہ سوال تو کرے, جواب میں دوں. میدان کے اندر, حشر کے اندر, قیامت کے اندر اللہ تو پوچھے عبداللہ بن جہاز تو نے گھر چھوڑا تو کس لیے, تو میدان مقتل میں آیا تو کس لیے, تو نے مارکا کیا تو کس لیے, تو نے دشمن کی گردن کو کاٹا تو کس لیے, تو نے وہاں میدان کو سجایا تو کس لیے, تو قتل ہوا تو کس لیے, تو ذرہ ذرہ ہوا تو کس لیے, تو پرندوں درندوں کے پوٹوں میں گیا تو کس لیے, تجھے پہاڑوں کی چوٹیوں میں بکھارا گیا تو کس لیے. میں تمام کے سامنے صرف ایک جملہ کہہ پاؤں, اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. اللہ تجھے ہے نہیں, اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوان, کچھ نہیں مقصد تھا. اللہ کی قسم نہ شہرت, میں نے دنیا سے کیا لینا تھا, دنیا تو میں چھوڑ آیا تھا, صرف اس لیے کہ تو راضی ہو جائے بس. وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ شخص ہے, اللہ اکبر یارو, مقدر کی انتہا ہوتی ہے. یہ وہی شخص ہے جو قادسیہ کے میدان کے اندر جس کو مسلمانوں کا لشکر کا سالار بنایا گیا, کمانڈ دی گئی نا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں خود نکلتا ہوں ایرانیوں کے مقابلے کے اندر. اس سے پہلے مسلمانوں کی بہت شہادتیں ہوئی تھی, لوگ ہمت نہیں پا رہے تھے. سب نے کہا, عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگوں نے کہا, اور دیکھیں علی جیسے لوگ, عثمان جیسے لوگ, طلحہ زبیر جیسے لوگ جمع ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. امیر المومنین نہ کریں, مدینہ خالی نہ چھوڑیں. ایک حادثہ ہوا ہے نا, مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہے نا, ہم میں سے کسی کو حکم کریں ہم نکلتے ہیں, کوئی پیچھے نہیں رہیں گے, لیکن آپ نہ کریں. کہا پھر مجھے مشورہ دو کیا کریں. تمام کا ایک ہی مشورہ تھا, کمانڈ دینی تو سعد بن ابی وقاص کو دے دو رضی اللہ عنہ. وجہ یہ ہے نبوت والی ہستی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور ساتھ بشارت دی تھی کہ ایک وقت آئے گا, ایک قوم کی اللہ تو اسے مدد کروائے گا, ایک قوم کا ستیہ ناش کرے گا. جن کی مدد ہوگی وہ مسلمان ہیں, جن کا ستیہ ناش ہونا ہے وہ ایران ہے. اور دیکھیں نبوت والی ہستی کی دعا کی بنیاد پر اس شخص کی انتخاب ہو گیا. بیماری کیا تھی آپ جانتے, ارک النساء بیماری ہے, چلنے سے بندہ قاصر آ جاتا ہے, وہ بیماری بھی ہے, چل نہیں پا رہے ہیں. اندازہ کریں کہ چلنے سے قاصر ہے اور ایرانیوں کے مقابلے کے اندر میدان کے اندر گئے, مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے, 25 سے 30 ہزار,
اور مقابلے کے اندر ایرانیوں کی تعداد کتنی ہے؟ بعض نے لکھا 2 لاکھ اور بعض نے لکھا 3 لاکھ۔ 3 لاکھ کے مقابلے کے اندر کھڑے ہیں، اور یہاں تلک کہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر سعد بن ابی وقاص کمانڈ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ میں بتاتا مارکے کا آغاز ہونے کو ہے۔ مارکے کا آپ جانتے کہ جہاد کے اندر دونوں صفوں سے ایک ایک شخص نکلتا، ادھر سے ایک شخص جو 3 لاکھ سے نکلا ہوگا، کتنا وہ بہادر اور دھنی ہوگا، کتنا اس کو اپنی جوانی پر تلوار پر گمان ہوگا، اور دوسری مسلمانوں کی سب سے کاکا بن عامر نکلے رضی اللہ تعالیٰ ہو۔ کتاب اللہ کی تلاوت ہوتی، کتاب اللہ کو جہاد کے اندر پڑھا جاتا، قاریہ قرآن سورہ توبہ انفال کو پڑھتے، جہادی ترانوں کو پڑھا جاتا، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی، اور مارکا شروع ہونے سے پہلے 2 پہلے مقابلہ کرتے، اس کے بعد کھلی جنگ ہوتی۔ جس وقت وہ آگے سے آیا تو کاکا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے لگتا ہے کہ تو جانتا نہیں، تلوار نہیں جانتا، مارکا ارائی نہیں جانتا، تو جذباتی ہو کے نکل آیا ہے۔ چلے اگر تو آگے ہے اس طرح کر، میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، پہلے وار تو کر لے، بعد میں وار کروں گا، شاید تیری زندگی وفا نہ کرے۔ وہ کھڑا ہے، کپ کپی تاری ہے، دنیا کے اندر جرات کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، مدان پتہ جو پہلے تلوار لہرائے گا شاید کہ دوسرا قتل ہو جائے، اس کو اپنی گردن کی پرواہ نہیں، اپنے قتل ہونے کی پرواہ نہیں۔ اور اس نے تلوار کیا مارنی تھی، اس نے تلوار کا وار کیا، انہوں نے تلوار کو روکا، مسکرا کے کہا کہ نہیں بیٹا میں بتلاتا ہوں تلوار ماری کیسے جاتی ہے۔ تلوار کو لہرایا، وہ خوف کی بنیاد پر آیا لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، گھوڑا لے کے، تلوار لے کے، تیر لے کے، مارکا کرنے کے لیے زندگی اس میدان میں گزاری ہے۔ خوف کی وجہ سے اس نے چھلانگ ماری، گھوڑے پر سوار ہو گیا، گھوڑے کو دوڑانا چاہا۔ سعد بن ابی وقاص کا ایک سپاہی کاکا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ کے اندر تلوار ہے، دوسرے ہاتھ کے ساتھ گھوڑے کی دوم کو پکڑا، اس کو کہا بیٹا دوڑا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں تو گھوڑا کیسے دوڑاتا ہے۔ گھوڑا قدم ہی اٹھا پا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ گھوڑا قریب سے گزرا، تھوڑا پرے کری لاتنا مار دے، ہم دیکھ کے ہمارا یہ حال ہے۔ اونٹ نہر کرنا پڑ جائے نا، یہ جتنا مجمع ہے بندہ تلاش کرتے ہیں کہ یار اونٹ نہر کرنا ہے۔ کلمہ کس ہستی کا پڑا جس نے کتنے اونٹ کر دیے؟ 63 اپنے ہاتھ سے، پھر علی کو کہا رضی اللہ تعالیٰ۔ کلمہ اس نبی کا پڑا جس وقت ابی بن خلف نے آ کے للکارا نا، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹیں میں کرتا ہوں مقابلہ، تیر مار کے اس کو دشمن کو قتل کر دیا۔ کلمہ اس جہادی نبی کا پڑھا ہے ہم سب نے۔ وہ تیاری کس نے کرنی ہے میرے بھائی؟ میدان کس نے سجانا ہے؟ یہ کام میدان سجنے کی دیر ہے نا۔ اور جس وقت یہ بات ہوئی نا، ہونے کے ساتھ اس کو ایک ہاتھ سے گھوڑے سے اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا، جا کے سعد بن ابی وقاص کے پاس رضی اللہ تعالی عنہما پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا کہ یہ میں قیدی کر کے لایا ہوں۔ ایرانیوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ عرب کے بدو ہے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا یہ مسئلہ مقابلہ بدوؤں سے نہیں، مقابلہ ایمان والوں سے ہے۔ مسئلہ تو کفر اور اسلام کا ہے، تم کس چکر میں پڑ گئے؟ یارو آج کشمیر مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر اگر ہندو کے ساتھ لڑائی ہے تو یہ کفر اسلام کی لڑائی ہے، اگر فلسطین کے اندر لڑائی ہے تو یہ کلمہ پڑھنے والوں کی یہودیوں کے خلاف ہے۔ ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف اسلام ہے، ایک طرف شرک ہے، دوسری طرف توحید ہے۔ مارکا ارائی تو اس بنیاد پر ہے۔ اور دیکھیں آج ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہونے والے اس کفیت حالت کے اندر کھڑے ہیں، شہادتوں پر شہادتیں ہیں، مارکوں پر مارکا ہے۔ لوگ کہتے فلسطینیوں کو ہجرت کر جاؤ، کہتے ہم ہجرت کرتے ہیں، صرف یہ تو بتلاؤ کہ مسجد اقصی کے اندر سجدے میں شہید کون ہوگا، یہ تو بتلاؤ کہ وہاں پر دیکھیے مارکا ارائی کون کرے گا۔ اللہ کی قسم انتہا ہے بہادری کی اور جرات کی، شہادتیں ہیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر بیت المقدس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں، آج
بعد وہ چند لاکھ لوگ جن کی تعداد 22 یا 24 لاکھ بتائی جاتی ہے 200 کروڑ مسلمانوں کا کفارہ دے رہے ہیں، سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہیں، نہ شہادتوں کی پرواہ، نہ گھروں کی پرواہ، نہ غزہ کی پرواہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کیا کہو گے اس شخص کو جس کا پورا خاندان لاشوں کی شکل میں بکھرا پڑا ہے اور اس کفیت حالت کے اندر وہ دوڑتا ہوا مٹھائی لے آیا، لانے کے ساتھ اس نے سامنے رکھنے کے ساتھ تقسیم شروع کر دی۔ لوگ حیران ہوئے کہ شاید یہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں حواس باختہ نہیں ہوا، میری عقل نے جواب نہیں دیا، میں نے مٹھائی اپنے بیٹوں کے خاندان کے لاشوں پر تقسیم نہیں کی، میں نے تو اس بات پر تقسیم کی ہے اگر میں بیت المقدس کا تحفظ نہ کر سکا تو کم سے کم عرش والے رب کو یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ خاندان قربان کیا تو مسجد اقصی کے دفاع پر والدین کٹے تو اس کے دفاع پر میرا خاندان کام آیا، تو اس کے دفاع پر میرا گھر کام آیا، تو اس کے دفاع پر میرا وطن کام آیا، تو اس کے دفاع پر میری اولاد کام آئی، تو اس کے دفاع پر میں تو رب پر خوش ہوں کہ اس نے مجھے قربانیوں کی توفیق دی۔ میں 14 صدیوں پہلے کی نہیں آج کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں صرف 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں، بہت سارے بزرگ میرے سامنے ہیں، آپ میں سے کسی کو اگر یاد ہو نا، کل آپ نے شہداء کے جنازے پڑھے ہیں، کل کی بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں۔ میں اسی ہارون آباد سے گزر رہا تھا گاڑی لے کے نا، نوجوان فٹ بال کھیل رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا، میرے ایک بھائی نے کہا کہ یہ سامنے جو لڑکا کھیل رہا ہے نا وہ نوجوان تو گول کرنے لگا ہے، جو آپ کو پتا ہے یہ غازی ہے، یہ وادی سے ہو کے آیا ہے، کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں بیٹھا رہا، میں نے ایک نوجوان کو کہا، نوجوان کو بلا کے لا، ہارون آباد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے بیٹوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ آ گیا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ یہاں سے گزرا ہوگا نا، سلام لیا آ کے، میں نے برابر سیٹ پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا کوئی واقعہ سنا مارکے کے اندر کوئی ایسا شہید جس نے تیری گود کے اندر جس کی روح پرواز کی ہو؟ کچھ نہیں، میں نے اس کو کوئی درس نہیں دیا، صرف اتنا کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا میں تو واپس پروگرام ہے، جانا ہے مظفر آباد۔ کہتے بس اتنا کر کے ساتھ میرا گاؤں ہے، میں گھر سے سامان اٹھا رہا ہوں۔ میں جا کے گاؤں کے باہر کھڑا ہو گیا، مجھے گھر کا بھی نہیں پتا، وہ سامان لے کے بیگ آ کے بیٹھ گیا، میرے ساتھ گیا، میں پھر وہیں ٹھہر گیا، وہ میدانوں میں گیا، پھر اس کے گھر میں شہادت کی خبر آئی۔ ہارون آبادیوں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ان بیٹوں کو جانتا ہوں، بھائیوں کو جانتا ہوں، میرے بھائی آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں پیش کی ہیں، آفرین ہے ان ماؤں پر اللہ کی قسم جنہوں نے لخت جگر کی شہادت کی خبر سن کے واویلا نہیں کیا، 2 رکعت پڑھی۔ ملتان کے اندر نا ایک شہید کے گھر میں نا خبر دینے کا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا گھر چھوٹا ہے۔ پتہ چلا کہ جس کی آج شہادت کی خبر لے کے آئے نا اس کا باپ بھی نہیں ہے سر پہ۔ ساتھی زیادہ، یار ادھر باہر کھڑے ہو جاؤ، 2-4 اندر آ جاؤ، جتنی جگہ تھی بیٹھ کے۔ کدھر اماں جی ان کو کوئی پردہ کر کے سائیڈ پر بیٹھ جائیں، ہم ان کو کوئی نصیحت کریں، درس دیں، صبر کی تلقین کریں۔ صبر کی تلقین کیا کرنی تھی؟ اماں جی باہر بیٹھی ہیں، جو جیب میں تھا بیٹے کو کہا بیٹا دوڑ کے جاؤ ادھر سے مٹھائی لے کے آ۔ ایسی شہادت کی خبریں روز روز تھوڑو آتی ہیں۔ اماں جی کو بلا، بیٹا کہتا اماں جی 2 رکعت پڑھ رہی ہیں، کون سی رکھتے ہیں؟ شکرانے کی۔ کس بات پر شکر؟ یا اللہ دیا بھی تو نے تھا، توفیق بھی تو نے دی۔
میرا کیا کمال ہے؟ اگر یہ گلی میں بیٹھا نشہ کرتا میں کیا روک لیتی؟ تو میرے بھائی میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ جن بیٹوں نے آج حفظ کیا ہے، پھر میں سوچتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، آپ نے سنا ہے نا انعام قیامت کے دن صرف حافظ قرآن کا ہوگا کہ والدین کا بھی ہوگا؟ ہے نہیں؟ شہید کا صرف شہید کا انعام ہوگا کہ والدین بھی ساتھ ہوں گے؟ میں حیران ہوا کہ یا اللہ، حفظ کی باری آئی تو والدین کو شامل کیا، جہاد اور شہادت کی باری آئی تو والدین کو ساتھ شامل کیا۔ حافظ قرآن تو سفارش کرے گا، شہید تو سفارش کرے گا، رب کہے گا، فرشتے کہیں گے جا جنت کے اندر، نہیں جاتا۔ لوگ منتیں کر رہے ہیں حساب شروع ہو جائے، جنت میں جانا تو بات کا مسئلہ ہے، یہ نہیں جا رہا۔ یار قیامت کا دن ہے، جہنم سے تو بچ گیا ہے، جنت کا اعلان ہوا ہے، نہیں جاتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے تیرے ساتھ؟ بخشش کا، وہ تو ہو گئی ہے۔ جنت کا وعدہ، وہ تو مل گئی ہے۔ نہیں، میرے ساتھ 70 کا وعدہ ہے۔ نبوت والی ہستی نے کہا تھا جا اپنی جوانی دے دے جا کے جہاد کے اندر، قیامت کے دن تجھے حق دیا جائے گا۔ یا اللہ وعدہ پورا کر۔ نبوت والی ہستی نے مجھے کہا تھا۔ چلے پھر اس طرح کر، 70 گن لے اور گن کے ان کو بھی ساتھ لے جا۔ میرا باپ کہاں ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ کہاں میرے بہن بھائی؟ آج تو ہم باتیں کرتے ہیں نا، جہاد پر باتیں، جماعت پر باتیں۔ جہاد ختم ہو گیا، جہاد کا کیا بنے گا؟ فلسطین کا کیا بنے گا؟ کشمیر کو کچھ نہیں، اللہ کی قسم۔ جہاد کا کیا بننا ہے؟ رب کعبہ کی قسم۔ کل بھی دنیا باتیں کرتی تھی، جب رشیا آیا تھا افغانستان کا کیا بنے گا، اور رشیا کی ذلت کو ہم نے دیکھا، امریکیوں کی ذلت کو ہم نے دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم وہ وقت آئے گا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ سارے نا انشاءاللہ کہو، جن کو یقین ہے وہ کہو انشاءاللہ۔ جو ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آزادیاں ہوں گی وہ کہو انشاءاللہ۔ جن کا ایمان ہے یہ جہاد چلے گا وہ کہو انشاءاللہ۔ جن کا ایمان ہے انڈیا کا، اسرائیل کا، یہودی کا، ہندو کا، کمیونسٹ کا، بدھ کا، کافروں کا بیڑا غرق ہونا ہے، دنیا کے اندر غالب آنا تو اسلام نے، ذرا وہ کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ کون کہتا تھا بدر کے اندر فتح؟ کون کہتا تھا؟ ابو جہل تو کہتا بس جانا ہے اور آنا ہے۔ سنتے تو ساری زندگی ہو نا، وہ منظر ذرا پھر سے سنو۔ جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی گردن کو کاٹ کے نبوت والی ہستی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا، آپ حیرت کے ساتھ جس کا ترجمہ فرمایا واقعتاً یہ قتل ہو گیا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ پھر فرماتے ہیں واقعتاً قتل ہو گیا، واقعتاً قتل ہو گیا۔ اور یہ کہنے کے ساتھ نبوت والی ہستی کو خیال آیا، اللہ یہ میرے قتل کا اعلان کرتا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں 100 اونٹ انعام دوں گا۔ میرے رب نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے قتل کو دیکھا نبوت والی ہستی نہ رہ سکی، بلند آواز کے ساتھ کہا اللہ اکبر۔ ذرا تم بھی کہہ دو، اس طرح نہیں، یک کہو نا، یک کہنا تو پھر کہو، دوبارہ کہو اللہ اکبر۔ یہ بہر بیٹھے بغیر کھانے کے، ذرا سارے کہو اللہ اکبر۔ جن کو اس بات کا پتہ ہے، اس نعرے نے دنیا میں بلند ہونا، ذرا کہو اللہ اکبر۔ جو چاہتے ہیں یہ نعرہ بلند ہو وہ کہو اللہ اکبر۔ جو چاہتے ہیں اس کی بلندی کا عرش والا رب ہم سے کام لے، ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کا ایمان ہے وائٹ ہاؤس میں گونجے گا تو یہی نعرہ کہو اللہ اکبر، لال قلعے میں گونجے گا تو یہی نعرہ کہو اللہ اکبر، سری نگر میں گونجے گا تو یہی نعرہ کہو اللہ اکبر، فلسطین میں گونجے گا تو یہی نعرہ کہو اللہ اکبر، بیت اللہ کی چھت پہ ہو تو اللہ اکبر، مسجد اقصی کی دنیا ہو تو اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہم تو وہ ہے پیدا ہوئے سب سے پہلے آواز ہمارے کان میں گونجی،
جن کو مانا آتا ہے اللہ سب سے بڑا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتہ ہے کہ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جنہوں نے کتاب اللہ میں پڑھا اور سنا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور میرے بندو، خالق کائنات نے تمہیں ہدایت جیسی نعمت دی، ہدایت جیسی، ایمان جیسی، اسلام جیسی، توحید جیسی، تو میری بڑائی بیان کر دو، پھر کہو اللہ۔ خالق کائنات کی بڑائی بیان کیا کرو، عرش والے رب کی تسبیح بیان کیا کرو، عرش والے رب کی توحید بیان کیا کرو میرے بھائی، نبوت والی ہستی پر درود پڑھا کرو۔ میں نے گزارش کی ہے کہ دیکھیے آج اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی، رمضان کا مہینہ آیا، تم نے فلسطینیوں کی مدد کی، عید الاضحیٰ پر یہاں سے پیسے کٹھے ہوئے، مصر سے خریداری ہوئی اور فلسطین کے اندر تقسیم ہو رہے ہیں، اور دیکھیں پھر اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو توفیق دی، ماہانہ تعاون آپ کے پورے ملک اور اضلاع سے اکٹھا ہو کے وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں پر کچن چل رہا ہے، اپنی استطاعت پر ماہانہ کچن۔ اور فلسطینی میں کبھی دیکھتا ہوں، مجھے یاد ہے کل افغانستان کا وفد آپ کے امیر کے پاس آتا، کبھی کشمیر کا وفد آتا، آج فلسطین کا وفد آنے کے ساتھ وہ آ کے کہتے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم من حیث الامت مجرم ہے، ہمارا شکریہ کیا ادا کرو گے؟ کہتے جماعت نے اتنی محبت ہمیں دی، اس قدر تعاون دیا، پورے ملک کے اندر ہم جاتے ہیں جیسے ہم ان کو عرصہ جان دراز سے جانتے ہیں۔ اور کہتے کہ کفیت کیا ہے، ہم دنیا کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ اہل پاکستان مال خرچ کرنے کے ساتھ ہمارے ساتھ جہاد میں ہے۔ میں کہتا ہوں صرف جہاد میں نہیں، ہم کل بھی تھے، آج بھی ہے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ بات ختم کرتے ہوئے صرف اتنی بات کہتا ہوں یارو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، پھر کر لیں گے اس پر بات۔ قادسیہ کا فاتح تو سعد بن ابی وقاص، ایران کا فاتح تو سعد بن ابی وقاص، شہید کا بھائی تو سعد بن ابی وقاص، نبوت والی ہستی کا ماموں تو سعد بن ابی وقاص، مستجاب الدعا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ احد کے اندر کھڑا ہے، نبوت والی ہستی گزرتی ہے، یہاں تلک لوگوں نے یہ بات کہہ دی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو دیکھیں پھر ہم نے لڑکے کیا کرنا ہے۔ بعض نے کہا یہ جملہ نہ کہو، یہ کہو کہ اگر نبوت والی ہستی شہید ہو گئی ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، اور تم بھی اسی کاز پر قربان ہو جاؤ جس پر نبوت والی ہستی قربان ہو گئی۔ یہاں تلک تیروں کا ڈھیر ہے۔ نبوت والی ہستی نے فرمایا سعد بن ابی وقاص کے سامنے اپنے تیروں کو رکھ دو۔ سعد بن ابی وقاص جھکتے ہیں، تیر اٹھاتے ہیں، دشمن پر پھینکتے ہیں، یہاں تلک تیر نشانے پر لگتا ہے۔ نبوت والی ہستی اس قیامت گھڑی میں مسکرا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص سے کسی نے کہا یار تیرا بڑا نشانہ ہے، اس نے کہا نہیں غلطی لگی تجھے، میرے بازو کی وجہ سے نشانہ نہیں، پیچھے نبوت والی ہستی کی دعا تھی۔ آپ فرما رہے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، وہ تو اثرات تھے نبوت والی ہستی کے۔ نبوت والی ہستی جھکی، تیر اٹھا کے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں دیا۔ سعد بن ابی وقاص فرمایا کرتے تھے نبوت والی ہستی کسی سے خوش ہوئی تو کہا فدا کا ابی، کبھی زیادہ خوش ہوئے تو کہا فدا کا امی، اللہ کی قسم میرا مقدر کتنا اچھا کہ دیکھیں میری باری آئی، نبوت والی ہستی جھک کے تیر اٹھا کے میرے ہاتھ میں دیا اور دینے کے ساتھ کہا فدا کا ابی و امی، ساتھ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تیر اور پھینکتا چلا گیا، میں تیر وہ دیکھے پکڑتا گیا، نبوت والی ہستی پکڑاتی چلی گئی۔ یہ مقدر اپنی جگہ پر، قادسیہ کی فتح اپنی جگہ پر، ایران کی فتح اپنی جگہ پر۔ لیکن جب مجھے احد کی رات کی وہ دعا یاد آتی ہے جو عبداللہ بن جہش نے کی تھی، جو شہید ہو گئے تھے، پھر میرے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کاش کہ میں وہ دعا کرتا، میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا، اور دیکھیں اس بات کے اندر میں بھی اللہ کے راستے میں کام آ جاتا۔ اللہ جو ہمارے شہداء ہیں کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر،
یہاں سے جانے والے بیٹے اللہ تمام شہادتوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں بھی اسی کاز پر، اسی رستے پر، اسی جماعت کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کبھی کبھی ہم شیطان کے دھوکے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اللہ کمزور باتیں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ان کمزور باتوں سے بھی ہمیں بچا۔ ہم اپنی مجلس کے اندر اچھی بات کریں جو جہاد کو فائدہ دے، کفر کا نقصان کرے، اور ہمیں جان اور مال خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ اللہ اس کو قبول بھی فرما۔ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔